اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المومنین مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جس چیز سے لا علم ہوتا ہے اس چیز کا دشمن بن بیٹھتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی لفظ سیاست، لفظ پولیٹکس یا پھر لفظ حکومت ادا کیا جاتا ہے، ہم میں سے اکثر لوگ اپنے دامن کو جھاڑنے لگتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، ہم پولیٹکس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ جبکہ میرا ماننا ہے کہ جب تک کسی چیز کا مکمل علم حاصل نہ کر لیا جائے تب تک اس کے بارے میں کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو رائے بنانا اس کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اسی لیے میں سید نظر فاطمہ حاضر خدمت ہوں چینل ون پر پروگرام پولیٹکس دا ہارٹ آف اسلام لے کر۔ انشاءاللہ آج ہم یہ جانیں گے کہ کس طرح سے پولیٹکس اور اسلام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور اسلام کا کیا نظریہ ہے پولیٹکس کو لے کر۔ اس گفتگو کو اور دلچسپ اور ہمارے اذہانوں تک اتارنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب، جن کا میں استقبال کروں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ اولاً آپ کا، اور میرا ماننا ہے کہ اس موضوع کے لیے آپ سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تو خیر آپ کا خیال ہے، لیکن بہرحال جتنی میری طاقت ہے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو اولاً جیسا ہم نے کہا آغا کہ جیسے ہی لفظ پولیٹکس ادا کیا جاتا ہے لوگ سب سے پہلے ایک منفی، ایک نیگیٹو خیال کو اپنے ذہن میں لے آتے ہیں کہ جیسے کوئی چھل کرنا، کوئی کپٹ کرنا، کسی کے ساتھ برا کرنا، اپنا اقتدار بنانے کی کوشش کرنا، ان چیزوں کو سیاست کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر واضح کریں کہ کیا لفظ پولیٹکس، لفظ سیاست اپنے آپ میں ایک منفی تصور ہے، ایک نیگیٹو کانسیپٹ ہے؟ دیکھیے، سیاست جو ہے یا پولیٹکس، اس کی جب آپ معنی تلاش کریں گے تو اس میں سامنے سے بات یہ آتی ہے کہ آرٹ آف رننگ دا گورنمنٹ۔ جی، سرکار کو یا حکومت کو کسی کنٹری کی ہو یا کسی شہر کی حکومت کو چلانے کا جو سسٹم ہوتا ہے۔ پھر دوسرے معنوں میں اس کو یوں لیا جاتا ہے کہ پولیٹکس وہ چیز ہوتی ہے جس میں پاور کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے فار دس پرپز۔ جی، اب اس میں جن کے پاس پاور ہوتا ہے وہ پاور بچانے کے لیے کہ وہ ریٹین رہے اس کو کرتے ہیں۔ جی، جی، تو نیچرل ہے کہ جو آدمی درمیان میں ہے جو اسے کر رہا ہے، اس کی جو اسپرٹ یا روح یا اس کا ضمیر ہوتا ہے وہ اس کے اندر جھلکنے لگتا ہے۔ اس کے بہت سے سسٹم رہے ہیں، یعنی اگر ہم لوگ دیکھیں تو پلیٹو کی کتاب موجود ہے کہ پولیٹکس پر، ارسطاٹل، اور میں سمجھتا ہوں کہ پری ہسٹورک پیریڈ میں بھی کوئی نہ کوئی سسٹم تو ہوتا ہی تھا، کچھ حکومت ہوگی، کچھ اسے رن کیا جائے گا، جہاں تک کہ جو قبائل ہوتے تھے، جو کلانس ہوتے تھے، ٹرائبس، ان کے یہاں بھی کوئی نہ کوئی نظام حکومت یا سسٹم رہا ہوگا۔ تو اس لیے وہ یہ کہنا کہ اپنے آپ میں وہ کہ پولیٹکس غلط ہے۔ اچھا، وہ چونکہ پولیٹکس کو حاصل کرنے کے لیے جنرلی لوگ فراڈ، فریب، طاقت کا استعمال، ظلم، زیادتی کرنے لگے، تو اب وہ اس کے معنی یہ بھی ہو گئے کہ بھئی یا یہ کہ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، تو وہ کہا کہ وہ سیاست نہ کرو، یعنی محاورے میں بولنے لگے کہ ہم سے سیاست نہیں کرو، یعنی اگر ہم کو کوئی داؤں دے رہا ہو، ہمیں کوئی فریب دے رہا ہو تو وہ سیاست کر رہا ہے، جبکہ سیاست اصل میں پراپرلی گورنمنٹ رن کرنے کا نام ہے کہ حکومت کو چلایا جائے۔ اور اس میں بہت سے، یعنی آج سے نہیں، اگر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسے ایجپٹ میں حکومت کو رن کیا اور چلایا، جناب سلیمان جیسا پیغمبر، اور ان کی حکومت تو بہت بڑی حکومت سمجھی گئی ہے کہ آدمیوں پر بھی، جنات پر بھی، اور پرندوں پر، سبھی پر ان کی حکومت تھی۔ تو اگر وہ اپنے آپ میں کوئی چیز خراب ہوتی یوں ہی تو یہ نہ ہوتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو اتنا اسٹیبلش نہیں ہو سکا تھا کیونکہ وہ فارمیٹیو اسٹیج تھا، لیکن حضرت علی علیہ السلام کے آتے آتے تو خود حضرت علی علیہ السلام پہلی منزل پر بھی یہی چاہ رہے تھے، آپ کا پورا زور تھا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ نظام آ جائے، تاکہ اس نظام کے آنے سے اس کے اندر وہ خرابیاں نہ پیدا ہونے پائیں جس کو بعد میں کریکشن کرنا پڑے۔ مگر جب چوتھے نمبر پر آپ کو واقعی پاور حاصل ہوا تو آپ نے اس کو تقریباً 4.5 پونے 5 سال تک اسے رن کر کے دکھایا،
تو اگر وہ غلط ہوتا تو وہ کرتے ہی نہیں, کبھی نہیں لیتے. ہاں, تو اس لیے یہ کہنا اپنے آپ میں کہ وہ غلط ہے یہ تو نہیں ہے. اب وہ وہی بات ہے کہ کسی چیز کا بھی استعمال کیا ہوا, اگر وہ صحیح استعمال کیا جائے تو وہ صحیح ہے. اب میڈیکل سائنس کی میں عام طور پہ بات کروں کہ ڈاکٹر کا پیشہ, ڈاکٹری کا پیشہ بہت ہی اچھا پیشہ ہے, پروفیشن ہے. اگر اس کی نیت کیا ہے, اگر اس کی نیت یہ ہے کہ بھئی لوگوں کی خدمت کرے گا, بیماروں کو بیماریوں سے نجات دلائے گا تو اچھی بات. اور اس کا اگر یہ نظریہ ہو کہ وہ دھندا اور بزنس کرے گا, ٹیسٹ کی ضرورت نہیں مگر ٹیسٹ لکھے گا, آپریشن کی ضرورت نہیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کل کے ڈاکٹرز اس طرح کے بھی ہو گئے ہیں کہ اگر وہ ایک اسٹنٹ پڑنا چاہیے تو 3 ڈال دیتے ہیں کہ پیسے زیادہ مل جائیں گے. اگر وہ کسی عورت کے یہاں بچہ ہونے والا ہے, نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے, تب بھی آپریشن کر دیتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ اس میں ڈاکٹری کے پیشے کو خراب کہا جائے یا اس ڈاکٹر کو خراب کہا جائے. تو اس لیے وہ تو کرنا پڑے گا. تو بجائے اس کے کہ خالی اس کے اوپر ہم لوگ کرٹیسائز کر کے چھٹی پا جائیں, اگر سسٹم ہے, ہم ہیں, تو پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. جی, بہت عمدہ. اور جیسا کہ ابھی آپ نے عرض کیا کہ جب ایک بار پاور مل جاتی ہے تو پھر لوگ اس کو برقرار رکھنے کے لیے چالیں چلتے ہیں, اور یہ کہ کسی طرح سے وہ اقتدار, وہ منصب بنا رہے. تو میرا جو نقطۂ نظر یہاں پر ہے وہ یہ کہ اگر اہل بیت علیہم السلام یا پھر الہی نمائندے جو ہیں وہ اگر اس کو کرتے بھی ہیں تو کیا غلط ہے؟ وہ تو حق کی حکومت کو برپا کرنے کے لیے اگر ناحق کی حکومت کو گرا بھی رہے ہیں تو یہ بالکل حکم خدا کے طور پر وہ اس کو کر رہے ہیں. تو اگلا سوال جو میرا آپ سے ہے وہ یہ, لفظ پالیٹکس جو ہے اس کو اہل بیت علیہم السلام یا پھر نبی خدا سے یا پھر الہی نمائندے سے منسوب کرنا کیا کسی بھی طور پر ان کی منزلت کو کم کرتا ہے یا ان کی شان میں کوئی گستاخی ہے؟ دیکھیے, ایک بات واضح طور پر یہ ہے کہ یہ ان کا فنکشن ہے, کیونکہ آپ اگر سورہ حدید میں دیکھیں اس کی 24ویں یا 25ویں آیت ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب لیقوم الناس بالقسط. اللہ یقیناً, اور لام اور قد دونوں ساتھ آ جائیں تو اس کی سرٹینٹی بہت ایکسٹریم ہو جاتی ہے کہ اللہ نے بھیجا اپنے رسولوں کو اور بینات یعنی دلیل, واضح دلیل یا معجزوں کے ساتھ بھیجا, اور اس کے ساتھ ایک کتاب بھی دی یعنی قانون دیا, اور میزان دی جو عدل کی یا جسٹس کی کا پیمانہ ہے. اور مقصد کیا تھا؟ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ انسان یا انسانی سماج جو ہے وہ جسٹس اور عدل کے اوپر قائم ہو جائے. کیا بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ رسول جو آتے ہیں, نبی جو آتے ہیں, اب ان کو موقع نہ مل پائے, جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام اس اسٹیج تک پہنچ ہی نہیں پائے. پھر بھی وہ چاہتے یہی تھے, کوشش ہر نبی کرتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو, جناب موسیٰ علیہ السلام, تو پھر بھی ان کو ایک طاقت سی ملی بنی اسرائیل پر, انہوں نے کہ وہ انسانوں میں عدل اور جسٹس قائم کریں, نظام عدل لائیں. تو فطری بات ہے کہ جو لوگ اگر ادھر ادھر والے آ گئے کہ وہ, تو میں نے کہا کہ جتنے سسٹم ہیں اگر آپ پالیٹکس کے دیکھیں, ڈیموکریسی ہے, جسے جمہوریت میں وہ کہا جاتا ہے اٹ از دا گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل. کہاں ہوتی ہے گورنمنٹ آف دا پیپل؟ بھی اتنا پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے کہ بعض اوقات تو ووٹ ڈالنے والے کو خبر ہی نہیں ہوتی ہم کیا کر رہے ہیں. بالکل. اور اس نے ووٹ ڈال دیا, چلیے ہو گیا. بائی دا پیپل, تو پیپل کہاں ہے؟ جو لوگ ایک خاص کلاس ہوتا ہے وہ قابو پا جاتا ہے. وہ کن لوگوں کے لیے کام کرتا ہے؟ ہمیں تو نہیں ملتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کام کر رہا ہو. وہ خود کوئی ایرسٹوکریٹ کلاس ہوگا, کوئی اس کے جس کے لیے کام کر رہا ہوگا, یا خود پیسے جمع کر رہا ہے, خود بینیفٹس لے رہا ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیموکریسی ہو, ریپبلک ہے, ان کا سب جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے اسے ہم چنیں گے, آپ چن لیجئے. آپ کے چننے سے کیا ہوگا؟ وہ بعد میں کرے گا وہی جو کچھ صاحبان اقتدار ہوں گے. اسی طرح سے اگر وہ کنگ شپ ہے یا مونارکی ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. وہ نام ڈیفینیشن اس کی الگ ہو سکتی ہیں لیکن اس کی روح جو ہوتی ہے الگ. تو جو اللہ کے مخلص بندے ہیں یا جو رسول بھیجے جاتے ہیں, اللہ یہ چاہتا ہے کہ, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو بات اللہ نے پہلے کہی تھی جناب آدم کے وقت میں کہ میں اس کو جانشین بنا رہا ہوں, اور لوگوں نے یہ اعتراض کیا فرشتوں نے مثلاً کہ یہ زمین میں فساد برپا کرے گا. تو اللہ نے یہ کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. تو پروردگار عالم یہ چاہتا ہی ہوگا کہ اس کے اعتبار سے کہ یہ ایک مرتبہ اپنی طاقت سے اسی زمین کو جنت بنا کے دکھا دے.
یہ نا کہ اس میں کیا کوئی اس پر فورس نہیں ہے، مگر یہ ایسی دنیا بن جائے. اور اسی لیے پالیسی دے رہا ہے کہ کہیں نکال لانے کہ ہم نے بھیجا اس لیے تھا کہ سب لوگ خوب نماز پڑھیں، خوب روزہ رکھیں اور حج کریں. یہ نہیں، وہ تمہارا سیلف کریکشن ہے. لیقوم الناس بالقسط، کہ انسانوں میں عدل قائم ہو جائے، انسانی سماج عدل پر ہو جائے. انڈیویجولی بھی اگر ٹکراؤ ہو، سوشل انٹرسٹ انوالو ہو، کلیکٹیو انٹرسٹ انوالو ہو، جتنے میں ہو، اس کی ایسی بیلنسنگ ہونی چاہیے کہ اس میں جسٹس دکھائی پڑے. تو نیچرل ہے کہ وہی لوگ اس کو لا سکتے ہیں جن میں خود جسٹس ہو. ایبسلیوٹلی. اگر وہ جسٹس بعض اوقات تو ہم یعنی ڈیلیبریٹلی نہیں کرتے مگر مزاجن کر جاتے ہیں. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ملتا ہے کہ دوسری خلافت کا زمانہ تھا اور کسی مقدمے میں کسی کے معاملے میں وہ گئے، خلیفہ وقت کے پاس سامنے گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس سے جو مدعی تھا یعنی پلینٹف تھا اس سے کہا کہ اس کا نام لیا کہ کھڑے ہو جاؤ، اور پھر حضرت علی سے کہا کہ ابو الحسن آپ بھی کھڑے ہو جائیے. تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے چہرے پر غصے کا اثر آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو پلینٹو کے برابر میں مدعا علیہ کے طور پر، ڈیفینڈنٹ کے طور پر کھڑے ہونے میں تکلیف ہے؟ کہا تکلیف نہیں ہے، جب تم نے شروع ہی یہاں سے کیا کہ انجسٹس کر دیا تو پھر اب تم سے کیا امید کی جائے. کہا میں نے کیا کر دیا؟ کہا تم نے اس کو اس کے نام سے پکارا، اور عرب میں کسی کو کنیت سے پکارا جائے کہ فلاں کے باپ یا یہ، تو یہ ریسپیکٹ ہے، اور مجھے تم نے ریسپیکٹ دی. یا تو اسے بھی کنیت سے پکارتے یا مجھے بھی میرے نام سے پکارتے. تم نے تو پہلے ہی شو کر دیا کہ تم بایزڈ ہو، تمہارا جھکاؤ ادھر ہے. تو اس لیے مطلب اتنا یہ ہائی آئیڈیل ہے جسٹس کا کہ وہ جو معصوم بندے ہوتے ہیں چاہے وہ نبی ہوں یا امام ہوں وہی اس کو پورا کر سکتے ہیں. بے شک بے شک. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں وہ حدیث بھی ملتی ہے کہ اللہ کے دیے گئے ذمہ داریوں میں سے سب سے مشکل ذمہ داری انسانوں کے درمیان عدل قائم کرنا ہے. بالکل. یہ تو آغا یہ بتائیے کہ پولیٹکس کا، سیاست کا اسلام کے نقطۂ نظر سے کیا امپورٹنس ہے؟ نہیں دیکھیے، اسلام تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس کا محور ہی یہی ہے کہ اس کے اوپر گھوم رہا ہے کہ وہ ایک جسٹ نظام قائم کیا جائے. کوئی ہو یعنی عورت، اور اب پوری جو شریعت ہے، لا ہے، وہ اسی بنیاد کے اوپر بیسڈ ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ جسٹس ہو. اب دیکھیں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئیڈیل اس لیے حضرت علی بن جاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول نے حکم خدا سے ان میں غدیر کے موقع پر ان کو اتھارٹی دی تھی، اور دعوت ذوالعشیرہ میں بھی یہ اتھارٹی دی تھی کہ میرے بعد ہوں گے. اور اس میں کوئی باعث نہیں تھا کہ محبت تھی اور رشتہ داری تھی اور یہ تھا، بلکہ آپ کا جو مقصد تھا، پلان تھا، منصوبہ، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ بھئی ایک ایسا آدمی آ جائے جو بات کو سمجھتا ہو. اب دیکھیے کہ وہی جو جسٹس کا نظام دوسری خلافت میں یا پہلے حضرت علی سے پہلے، میری کوئی تبصرہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ جب جو ڈسٹریبیوشن ہوتا تھا، یعنی جو اسکالرشپ دی جا رہی ہو بیت المال یا پبلک ٹریجری سے، تو اس میں ڈفرینسز تھے. یعنی جو بدری صحابی تھے جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا، جیسے ہمارے یہاں سوتنترتا سنگرام سینانی ہوتے ہیں کہ بھئی ان کو اسکالرشپ ملتی ہے، تو وہ ان کو زیادہ اسکالرشپ ملتی تھی. رسول اللہ کی بیویوں میں بھی کچھ بیویاں ہیں جن کی اسکالرشپ دوسری بیویوں سے زیادہ تھی. اچھا، مہاجرین کو انصار سے زیادہ ملتا تھا، جو مدینے والے تھے ان کے مقابلے میں جو مہاجر آئے تھے، اور مہاجر بھی جو پہلے آئے تھے ان کا اسٹیٹس اور تھا. یعنی مطلب دیئر ویر کلاسز، اتنے کلاسز بن گئے تھے. حضرت علی اس کے مخالف تھے، بہت سخت قانون اسلام کا نہیں تھا، یہ ان کا فارم تھا. وہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھئی ایک آدمی نے زیادہ خدمت کی ہے تو اس کو زیادہ ملنا چاہیے. یہ ایک اپروچ ہے. جب حضرت علی علیہ السلام ہوئے تو خود چوتھے نمبر پر آئے تو آپ نے سب کی اسکالرشپ برابر کر دی. تو بدری صحابی جو تھے اور آپ سے کلوز بھی تھے، جس کو زیادہ مل رہا تھا، وہ ظاہر سی بات ہے ناراض ہو جائے گا. آپ نے ہم کو سب کو برابر کر دیا، ہم نے بدر میں شرکت کی تھی. تو حضرت علی نے پوچھا ان سے کہ آپ نے بدر میں کیوں شرکت کی تھی؟ اسکالرشپ کے لیے؟ اللہ اکبر. تو کہا نہیں، ہم نے خدا کے لیے کی تھی. تو کہا پھر اجر خدا کے پاس ہے. یہاں تو ہم ضرورت کے اعتبار سے پے کریں گے کہ ضرورتیں سب کی برابر ہوتی. اور اس معاملے میں آپ کا سینس آف جسٹس اتنا ہائی تھا کہ جب کوفے میں آپ تھے تو آپ کی بہن جناب ام ہانی تشریف لائیں وہ اپنا لینے کے لیے جو اسکالرشپ کا طریقہ تھا کہ جو پبلک ٹریجری میں آیا تشریف لے گئیں.
تو جو شاید 20 درہم ملے تھے آنے لگی. جناب ام ہانی کا مرتبہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی انہی کے گھر سے ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو یہ بڑی ان کا بڑا اسٹیٹس ہے. اور پھر جو سگی بہن ہے جناب امیر المومنین کی, 20 درہم لے کے جانے لگیں. تو اتنی دیر میں دیکھا ہے کنیز بھی لے کے آ رہی ہے, یعنی جو آزاد کردہ تھی کسی کی کنیز, اس کا اس کا پوچھا کتنے ملے تمہیں؟ کہا 20 درہم. اور ان کو بھی 20 درہم ملے تھے. یہ پلٹ کر پڑی اور حضرت علی سے کہنے لگی تم نے مجھ کو اور اس کنیز کو برابر کر دیا. حضرت علی نے مٹی اٹھائی اور کہا اللہ نے مٹی کو مٹی پر کوئی فضیلت نہیں دی ہے. سبحان اللہ. اور نہ اولاد اسحاق کو اولاد اسماعیل پر, نہ اولاد اسماعیل کو اولاد اسحاق پر کسی کو فضیلت دی. اگر یہ بربنائے ضرورت ہے, مٹی مٹی برابر ہے, یعنی ہم سب برابر ہیں. تو جسٹس کا یہ کانسیپٹ تھا, یعنی اگر وہ جتنا پرویل کر گیا امیر المومنین کے زمانے میں, ہمارا اسٹینڈ یہ نہیں, ہم کوئی اس سے مقابلے بازی بھی نہیں, نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, ایک اپروچ کی بات. اگر بعد رسول یہ بالکل سلسلہ شروع ہو جاتا تو مسلمانوں میں خود یہ ایک ڈیولپمنٹ آ جاتا کہ وہ اسی طرح سوچنے لگتے. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ کلاسز بن گئے, یعنی جو اسلام نہیں چاہتا تھا کہ کلاس بنے, اسلام کلاس لیس سوسائٹی سینس میں جاتا تھا کہ اگر بلال ہوں تو اگر وہ صاحب عزت بنتے ہیں اپنے عمل سے تو بلال غلام ہونے کے باوجود صاحب عزت مانے جائیں. یہ کانسیپٹ اسلام لانا چاہتا. مگر جب کلاسز بنے تو حالت یہ ہوئی کہ کچھ جگہوں پر دولت جمع ہوتی چلی گئی, جو سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے. ہم ایسے اصحاب رسول کی آپ کے سامنے تصویر پیش کر سکتے ہیں, وہ ضرورت پڑ جائے تو لا سکتے ہیں, کہ جن کے مرنے کے بعد ان کی 4 بیویاں تھیں. تو 4 بیویوں میں ایک بیوی کا حصہ 1/8 ہوتا ہے, اور اگر 4 ہوں گی تو اس کا حصہ 1/32 ہوگا. اچھا. تو 1/32 حصے میں بتایا گیا تھا کہ پتہ نہیں کہ کتنے 80,000 یا 88,000 درہم جو تھے, جبکہ وہ 1/32 ہے. 1/32. اور اگر آپ اس وقت کیلکولیٹ کریں تو چونکہ ہم کو تو جناب فاطمہ کے بہر کو کہ وہ کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے, وہ تقریباً 1.5 کلو چاندی بنتی ہے 500 درہم. تو 3 کلو چاندی ہو جائے گی اگر وہ, تو 2 لاکھ روپے 1,000 درہم میں بن جائیں گے. تو اگر کسی کو 88,000 یا 80,000 ملا ہو تو یہ پلس سونا کلہاڑوں سے کاٹ کے تقسیم کیا گیا. یعنی لیکن کیا سب اس کنڈیشن میں تھے؟ نہیں. کلاسز بن گئے, لوگ غریب بھی ہیں, بھوکے بھی ہیں, کچھ لوگوں کے پاس دولت ہے. تو پھر یہ نہیں, یہ اسلام کے نام سے وہ سسٹم آیا جو اسلام نہیں تھا. ایک چیز آپ اور ہمارے ناظرین دونوں سمجھیں. ایک حکومت وہ ہوتی ہے جیسے ہماری انڈین حکومت ہے, وہ اپنے کو سیکولر کہتی ہے کہ وہ کسی ریلیجن کی پابند نہیں ہے. کوئی بھی ہو, ہمارا پریزیڈنٹ کبھی مسلمان ہو گیا ہے, کبھی سکھ ہو سکتا ہے, کبھی ہندو ہو سکتا ہے, یہ چلتا رہے گا, کوئی ایسی بات نہیں. ایک حکومت ہوتی ہے جو مذہبی ہوتی ہے, مثلا یہ ہندو راجا ہے, یہ سکھ راجا ہے, یہ ایسی حکومت ہوتی ہے. ویسے ہی اسلامی حکومت بھی وہ نہیں ہے جس میں مسلمان حاکم ہو. ورنہ جس زمانے میں فخر الدین صاحب تھے تو اس زمانے میں یہ اسلامی حکومت ہو جاتی انڈیا, کیونکہ وہ پریزیڈنٹ تھے اور وہ ٹاپ پر تھے. اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی حکومت میں فرق ہے. اگر مسلم رولر ہو, مثلاً بادشاہ اکبر بیٹھے ہوئے ہیں, یا جہانگیر بیٹھا ہوا ہے, یہ مسلمانوں کی حکومت ہے, یہ اسلامی حکومت نہیں. اسلامی حکومت ہم اسے کہیں گے جو اسلامی خطوط کے اوپر قائم کی جائے, جس کا پرپز ہو کہ قرآن اور سنت کو اسٹیبلش کرے, جو وہ سسٹم آف گورنمنٹ دے رہے ہیں وہ لائے. تو یہ تصور ہی غلط ہوتا ہے. عام طور پر ہمارے غیر مسلم دوست جو ہیں ان کو بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ خلجی کی حکومت تھی اور تغلق کی حکومت, تو مسلمانوں کی حکومت ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس پاور تھا, مگر یہ کہ ان کی اپروچ وہی تھی. مثلا جہانگیر کے لیے مشہور ہے, چاہے صحیح ہو یا غلط, کہ وہ کہتا تھا کہ سیر بھر شباب ہو یا 1.5 سیر شراب ہو, سیر بھر کباب ہو, ساری حکومت نور جہاں کی خوب ہو کہ خراب ہو. یہ مسلمان اسلامی حکومت تو نہیں ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر اسلام کا کوئی فیض ہی نہیں آ رہا, یا اسلام کے کوئی پرنسپلس نہیں انوالو. تو اس لیے بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ عدل کا نظام آئے, وہ عدل کا نظام لانے والا خود جانتا ہو کہ جسٹس کیا ہے اور عدل کیسے ہو سکتا ہے. پھر وہ جب وہ ریفارم لے کے آوے تو ایک اسلامی نظام قائم ہو سکتا ہے. اب کے سامنے لائیں, حضرت علی 4.5 پونے 5 سال رہے جب سے آپ کی حکومت. اس میں 3 بڑی لڑائیاں ہیں.
جس میں آپ کو ڈیفنس کرنا پڑا. ایک جمل کی لڑائی کہلاتی ہے, ایک صفین کی لڑائی کہلاتی ہے, پھر خوارج جو تھے جو حضرت علی کو کہتے تھے کافر ہو گئے ہیں یہ, ان سے لڑائیاں تھیں. یہ سب بھی فیزز ہیں. لیکن یعنی جو جسٹس پر مبنی حکومت ہوتی ہے, یعنی جس میں سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ ہوتا ہے, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں جارج جرداق ہمارا بہت بڑا مشہور کرسچین اسکالر رہا ہے, ابھی کچھ دن پہلے اس کا انتقال ہوا ہے, اچھا کچھ سال پہلے. تو جارج جرداق جو تھا, اس کی ایک کتاب بہت مشہور ہے جو عربی میں لکھی گئی, لیبنانی تھا, وائس آف جسٹس, انگریزی ترجمہ بھی اس کا ہوا ہے, اردو میں بھی ترجمہ ہے, بہت سی زبانوں میں ہے, جو حضرت علی کی سیرت پہ اس نے لکھی ہے وائس آف جسٹس میں. تو اس نے یہ بات کہی ہے کہ آخری زمانے میں حضرت علی ابن ابی طالب کے آپ نے کوفے میں پوچھا, جس وقت کوفے کی آبادی کو اس نے لاکھوں میں بتایا ہے, جمعے میں یا جیسا ایسی پبلک میں پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا میری حکومت میں کوئی ایسا آدمی ہے جو رات میں بھوکا سو جاتا ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے. کہا کوئی ایسا ہے جس کے پاس لباس نہ ہو؟ پھر لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے. پھر پوچھا کوئی ایسا ہے جس کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہ ہو, گھر نہ ہو؟ یعنی کہا ہم نہیں جانتے. تو اب امیر المومنین نے کہتا ہے, کہا بھی اپنی کتاب میں, کیا ہو جاتا زمانے اگر تو ہر دور میں ایک علی کو رکھتا. یہ ہوتا ہے, یہ ایک کرسچین کہہ رہا ہے, مسلمان نہیں. تو خیر امیر المومنین سے کہا کہ جب یہ کہہ چکے حضرت علی, تو ہم یہ کہتے ہیں, جو جارج نے نہیں لکھا, ہم یہ کہتے ہیں کہ بعد ہی میں کوئی بتا دیتا کہ اس وقت تو کوفے میں نہیں تھا, لیکن سیریا میں اس طرح کے لوگ تھے, یا مکے میں اس طرح کا آدمی موجود تھا, مگر ایسا نہیں. تو اب امیر المومنین نے کہا, یعنی جو کانسیپٹ ہے آج ہمارے جو اتنے حاکم ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہماری پریویلیج ہے, ہم خوب خرچ کریں, خوب کھائیں. حضرت نے فرمایا یہ کرتا جو میں پہنے ہوں اس وقت, جب میں مدینے سے آیا تھا تو یہی کرتا پہنے تھا. 4.5 پونے 5 سال ہو چکے ہیں. ارشاد فرمایا یہی کرتا پہنے ہوئے تھا. اس میں اتنے پیوند لگ گئے ہیں کہ اب مجھے خود شرم محسوس ہوتی ہے جب میں درزی سے کہتا ہوں کہ اس میں پیوند لگا دے, کہ وہ کہاں پر پیوند لگائے. اور اگر تمہارا یہ حاکم, لیڈر, امام تم سے اسی کرتے میں رخصت ہو جائے تو سمجھنا کہ اس نے حق اپنا ادا کر دیا, حق امانت. اور اگر کرتا بدل جائے تو سمجھنا اس نے خیانت کی, بریچ آف ٹرسٹ کر دیا. تو اتنا ہائی آئیڈیل کا انسان اگر موجود ہو اور آ جائے تو پالیٹکس تو خود ہی ایک عبادت بن کے رہ جائے گی, اور سب لوگ جس میں خوش ہوں. یعنی ایسا, ہاں جی, اچھا میں تو کہتا ہوں جنت ہی کو لے لیجیے. جنت کا انتظام کس کے سپرد ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو جنت کا انتظام جو بھی ہوگا, مومنین جو وہاں رہیں گے وہ سپرد ہوگا فرشتوں کے. بالکل. اور جب معصومین نے نظام بنایا تو وہ کس کے سپرد ہے؟ وہ حضرت علی کے سپرد ہے, رسول اللہ کے سپرد. تو رسول اللہ حضرت علی کا جس میں انتظام اپنے ہاتھ میں لیے ہوں وہاں سے تو بہتر ہی ہوگا. کھانا پینا اہم نہیں ہوتا ہے, اس نظام کی پابندی اہم ہوتی ہے. جزاک اللہ آغا, بہت عمدہ طریقے سے آپ نے یہ جواب دیا. اب یہ بتائیں آپ کہ جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہمیں آیت ملتی ہے کہ خداوند کریم وعدہ کر رہا ہے کہ سارے قرۂ ارض پر, ساری عالم میں, ساری زمین پر اسلام کی حکومت ہوگی, یعنی کوئی جگہ باقی نہیں ہوگی جہاں پر حکومت اسلام نہیں ہوگی. کیا یہ وعدہ بغیر پالیٹکس کے راستے کو اختیار کیے, بغیر حکومت اور گورننس کو اختیار کیے پورا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, یہ تو نہیں ہوگا, مگر یہ کہ جو طریقہ اپنایا جاتا ہے کبھی کبھی بعض چیزوں کو ہوتا ہے نا. دیکھیے قرآن بہتوں کی ہدایت کرتا ہے, بہتوں کو گمراہ بھی کرتا ہے. کیا بات. اب مثال کے طور پر وہ کوئی ایک پارٹی کھڑی ہو جاتی ہے اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے ٹوٹ پڑتی ہے, یا کہیں بم رکھ دیتی ہے, کوئی اڑ جاتا ہے. حضرت علیہ السلام نے خارجیوں کے لیے کہا تھا, جب خوارج کو قتل ہو گئے, سب ہو گئے, تو لوگوں نے کہا کہ چلیے نجات مل گئی اس فتنے سے. تو امیر المومنین نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ لوگ ابھی اپنے ماؤں کے پیٹ میں ہیں, اپنے باپ کے اسلاب میں ہیں, یہ ہر دور میں آتے رہیں گے, اور یہ یہاں تک ہو جائیں گے کہ یہ ڈاکو اور چور بن جائیں گے, ان سے نجات نہیں ہے. مطلب وہی سب ہیں کہ وہ ہر جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں, کہیں اس کو مار دیا, کہیں اس کو قتل کر دیا بنام اسلام, اور اتنے دن سے کھڑے ہو رہے ہیں, کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. صحیح. تو نظام جب آئے گا تو اس کے اندر ایسا نظام ہونا چاہیے کہ بیٹھنا تو نہیں ہے. بیٹھنا اس لیے نہیں ہے کہ اگر اس کسی ایسے نظام کی
تیاری ہے یا کسی ایسے نظام کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے پریپریشن ہو. اب پریپریشن کا یہ مطلب نہیں کہ یہ والی حکومت کو الٹ دو, اس حکومت کے خلاف ہو جاؤ. آپ خود ایک ایسی آنیسٹی, جسٹس اور اس کو اپنے یہاں رائج کریں اور سسٹم میں لائیں کہ جس سے معلوم ہو کہ ہاں یہ لوگ اس قابل ہیں. دیکھیے میں اپنے تمام ناظرین سے اور آپ سے بھی معذرت کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ جیسے امام کا انتظار ہو رہا ہے, وہ میں نے کہا کہ یا اللہ امام ظہور فرمایا, سب لوگ آمین آمین. کون انتظار کر رہا ہے؟ وہ آدمی آوے, وہ کھڑا ہو کے بتاوے کہ میں انتظار کر رہا ہوں. آپ گھروں میں دیکھیے, وہ کوئی اپنی بہو کو ستا رہا ہے, کوئی عورت ہے وہ اپنے شوہر کو عاجز کیے ہے, شوہر بیوی کو عاجز کیے ہوئے. یہ سب امام کے ظہور کی تیاری ہو رہی ہے کہ حضرت تشریف لائیں گے تو ہو جائے گا. پڑھائی کا یہ عالم ہے کہ نہ سائنس آتی ہے, نہ جغرافی آتی ہے, نہ ہسٹری, نہ اکنامکس جانتے ہیں. جب حضرت تشریف لائیں گے جو نظام, اچھا اس میں سنی شیعہ کی بھی تفریق نہیں ہے. یہ روایت مستند صحاح ستہ میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں آئے گی قیامت, اگر ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ اس کو ظاہر کرے گا جو دنیا کو عدل اور انصاف سے ویسے بھر دے جیسے یہ ظلم اور ستم سے بھری ہوئی ہے, اس کو بھر دے گا. تو سنن ابو داؤد میں بھی یہ روایت آئی ہے اور ارشاد فرمایا وہ میری نسل سے ہوگا, اور جناب فاطمہ کا حوالہ دیا کہ ان کی نسل سے ہوگا. تو مجھے نے پوری تفصیلات بتائیں, اس پر سب لوگ مانتے ہیں, وہابی اور اہل حدیث اور شیعہ سنی حنفی سب لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ہاں ایسا آئے گا. ہمارے اعتبار سے وہ موجود ہیں, یہ ہے, مگر تیاری کسی کی نہیں ہے. اچھا جب ایسا نظام کوئی لے کے آئے گا تو اسے کوئی چھوڑ دے گا؟ کیا بات. جیسے ہی وہ نظام لے کے آئے گا جو اس نظام کے مخالف ہوں گے, دشمن ہوں گے, وہ گورنمنٹس ہوں گی. آپ آج بھی دیکھ لیجئے, وہ جب کیمیکل ویپنس استعمال کر دیتے ہیں, پھر سینکشنز لگا دیتے ہیں, دوائیں نہیں پہنچ پا رہی, کھانا نہیں پہنچ پا رہا. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آدمی اس نظام کو لانا چاہتا ہے, تیاری کر رہا ہے, تو اس کو چاہیے کہ فلی اس کے لیے پریپریشن کرے. کہ مان لیجیے کہ اگر ہم غذائی طور پر یا فوڈ آئٹم میں اتنے مضبوط ہیں کہ اگر 3 سال تک بھی فوڈ سپلائی نہیں ہوگی تو ہم اسٹینڈ کریں گے, اگر میڈیکل دوائیں نہیں ہیں تو ہم اسٹینڈ کر جائیں گے. تو یہ تیاری ہے. یہ تیاری زبانی جمع خرچ نہیں کہ وہ آ جائیں سب لوگوں نے وہ کہہ دیا. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. نمازوں کے بعد طریقہ شروع ہو گیا کہ امام زمانہ کو آواز دی جا رہی ہے کہ آپ ظہور فرمائیے اور جلدی سے آئیے. اگر امام زمانہ ہم سے پوچھ لیں کہ بھائی آئیں تو تیاری کیا, مان لیجیے مجھے دیکھیے آپ سے عرض کروں, یہ سب پوری ون ٹیم بہت محبت کرتی ہے. ہمارے عمران رسول صاحب, ان کو اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے, بہت چاہتے ہیں. میرے آنے سے پہلے ساری مجھے ہوٹل کے کمرے کی تصویر تک آ گئی تھی. یہ نمبر ہے اور یہ ہوگا, یہ اس جگہ پر ہیں, وہ ہیں, اور کون جائے گا لینے اور کیا کرے گا, جبکہ صرف میں ایک لیکچر دینے کے لیے آ رہا ہوں. اچھا اگر مان لیجیے کہ یہ کہ انہوں نے بلایا, اب ہم آ گئے, ہم ایئرپورٹ پر کبھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کہاں جائیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہاں ڈونگری تک کسی صورت سے آ بھی گئے, اب وہ مل نہیں رہے ہیں, کس جگہ جانا ہے. تو ہمارے دماغ میں کیا آئے گا کہ بھائی کیا میرے آنے کی تیاری تھی, کہہ رہے تھے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. تو جب ایک عام آدمی کے سلسلے میں بلایا جائے تو کتنی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک عالمی انقلاب لانے والا آ رہا ہے تو کیا تیاری ہے. اس کے لیے یہ مقصد یہ ہے کہ عملی طور پر تیار ہونا چاہیے. بم پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, گولی مارنے کی ضرورت نہیں, قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک وہ کہ بھئی ہم آئیں گے تو ہمارا سسٹم یہ ہوگا. تو دنیا کو خود ہی دعوت دے دی جائے گی کہ تم جسٹس چاہتے ہو یا انجسٹس چاہتے ہو. تو عوام ساری دنیا کے امام کی جسٹس کے پابند ہوں گے. جو بھی آپ کو یعنی ایک طریقے سے رکاوٹ آئے گی, آبسٹیکل آپ کے راستے میں آئے گی, وہ گورنمنٹس کی طرف سے آئے گی جن کے پاورز جا رہے ہوں گے. عوام تو تیار ہوں گے, ان کو تو اچھا لگے گا کہ یہ ٹھیک ہو جائے. صحیح. جزاک اللہ آغا, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ اس گفتگو میں دینے کے لیے. ابھی ہمارے پاس چند اور سوالات ہیں اس موضوع کے اور پہلوؤں کو جو کور کریں گے, لیکن ان کے جوابات انشاءاللہ ہم آپ سے لیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. عزیزان محترم, یہ تھا ہمارا ایپیسوڈ پالیٹکس دا ہارٹ آف اسلام پر. انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس ایک ایپیسوڈ اور باقی ہے جس میں ہم ان تمام پہلوؤں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے جنہیں ہم اس ایپیسوڈ میں کور نہیں کر پائے ہیں. دیکھتے رہیے چینل ون. تب تک کے لیے میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام سے وداع. فی امان اللہ.